آج آپ لوگوں سے پرسنل ڈیولپمنٹ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹپ شیئر کرتا ہوں، اور ٹپ یہ ہے کہ تنہائی خرید لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس خیر و شر کی جنگ کے اندر بندہ مسلسل فائٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جنگوں کا اصول ہوتا ہے کہ دن بھر لڑتے ہیں اور رات کو سب لوگ اپنے خیمے میں لوٹ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ریچارج ہوتے ہیں، انرجی جمع کرتے ہیں اور صبح پھر لڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی بھر ہمارا بہت سے لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ ہمارا شیطان سے مقابلہ ہوتا ہے، ہمارا اپنی ذات سے مقابلہ ہوتا ہے، ہمارا حاسدین سے مقابلہ ہوتا ہے، ہمارا ظالموں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ان لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور بندہ لڑتا رہتا ہے۔ بندے کے اوپر اپنی آزمائشیں آتی ہیں، بندی کے اوپر اپنی آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مرد سے، لڑکے سے تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں۔ وہ جس دن سے پیدا ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کا جو بار ہوتا ہے، جو لوڈ ہوتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے اور بولتی ہے آ گیا میرا لال جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، جو مجھے کمائے گا کھلائے گا۔ ابھی اس کو دنیا میں آئے ہوئے 3 گھنٹے نہیں گزرے، اس کی آنکھیں پراپر نہیں کھلی ہیں، اور ابھی سے ہم نے اس کو بڑھنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ کے اوپر یہ آزمائش ہے، اور آپ کے اوپر یہ بار ہے، اور آپ کے اوپر یہ لوڈ ہے، اور آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو فلفل کرنا ہے۔ اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے یہ رسپانسبلٹیز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر بندہ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور بندہ بہت تھک جاتا ہے۔ تھک کے وہ ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جہاں سے اس کو سکون مل سکے، اور وہ ہمارے معاشرے میں انکا ہو گیا ہے۔ وہ نہ گھر سے ملتا ہے، نہ رشتہ داروں سے ملتا ہے، نہ دوستوں سے ملتا ہے۔ ہر بندہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور اپنی جنگ کا جو کچھ زندگی میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا غصہ آپ کے اوپر اتار دے گا۔ تو بندہ ایسا جائے کہاں پر؟ بہت سے لوگوں کو چاہتا ہے کہ دل میں بسائیں، لیکن ان کو آستینوں میں رہنا پسند ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس نے مجھے بڑا اچھا نسخہ بتایا۔ اس نے بولا تنہائی خرید لیں۔ میں کہا کیا مطلب تنہائی خرید لیں؟ تو کہتا ہے ہم لوگ اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، پورے روم جتنے وارڈروب ہوتے ہیں، باتھ روم ہمارے پورے روم کے سائز کے ہوتے ہیں، ٹی وی روم ہوتا ہے، اور ڈائننگ روم ہوتا ہے، اور مدر ان لا سوٹ ہوتا ہے، اور گیسٹ روم ہوتا ہے، اور سرونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی روم ایسا نہیں ہوتا جو آپ کا اپنی ذات کے لیے ہو۔ کوئی چھوٹی سی لائبریری ہو جس میں جا کے آپ کتابوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، کوئی مصلی بنا لیجئے، چھوٹی سی نماز کی جگہ بنا لیجئے کہ وہاں پہ جائیں، کعبہ شریف کی مثال کے طور پہ تصویر لگی ہوئی ہو، جا نماز بٹھی ہوئی ہو، قرآن شریف پڑھا ہوا ہو، آپ جا کے اس میں لاک کر لیں اور آرام سے بیٹھ جائیں، اور آپ کو کوئی شور شرابہ نہ ہے، کوئی تنگ نہ کرے۔ گھر میں ممکن نہیں ہو اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو عمرے پہ چلے جائیے، سری لنکا چلے جائیے، مری چلے جائیے، کسی اور شہر میں، کسی اور گاؤں میں چلے جائیے، کسی کٹیا کے اندر، اور 2 4 10 دن وہاں رہ کے گزار کر آئیے۔ اس طرح آپ ریچارج ہوں گے، آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھتے۔ تو اس تنہائی کو خریدنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تنہائی بہت سے لوگوں کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور بہت سے نالائقوں کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، پھر اس ویڈیو کو بھول جائیے، دیکھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، اس کو انسنا کر دیجئے، پھر یہ کسی کام کی نہیں ہے، الٹا آپ کے لیے برائی کا باعث بنے گی۔ کہ آپ تنہائی کے اندر فلمیں دیکھنے لگ جائیں، کسی سے بات چیت کرنے لگ جائیں، کوئی اور مسئلہ کریں، جو سب لوگوں کی موجودگی میں گناہ کرتے تھے اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کر کے تنہائی میں کرنے لگ جائے، تو تنہائی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ تنہائی آپ کی زندگی سے برکتیں چھین لے گی۔ ہاں، لیکن اگر تنہائی میں آپ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بتا دیجئے نا، اللہ سائیں یہ ہوا، میں یہ چاہ رہا تھا تو یہ ہو گیا، پھر میں یہ کرنا چاہ رہا تھا تو یہ ہو گیا، پھر یہ کر رہا تھا تو یہ ہو گیا، وہ سارا وینٹ آؤٹ کر دیجئے۔ 2 4 دن زندگی میں نکال لیا کریں۔ ہفتے میں 1 دن نکال لیں، نہیں نکل سکتا مہینے میں 1 دن ضرور نکال لیں، نہیں نکل سکتا ہر کوارٹر کے بعد 2 3 دن کے لیے چلے آیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا سال میں 10 دن یہ کر لیجئے۔ یہ 10 دن میں آپ لکھ دیجئے میٹنگ کے لیے بک کر لیجئے پہلے سے کیلنڈر کے اندر۔ کوئی پوچھے کس سے میٹنگ ہے؟ بولے میرے اپنے آپ کے ساتھ میٹنگ ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ دن مجھے اپنے لیے چاہیے۔ 365 دن ہے نا، 355 دن میں آپ لوگوں کو کما کے دیتا ہوں نا۔ فیملی کی جو فرمائشیں وہ نہیں رکتی۔ آپ ان کو ایک گھر دلائیں گے، بولیں گے اس سے بڑا گھر چاہیے، ایک گاڑی ہوگی، بولیں گے اس سے بڑی اچھی گاڑی چاہیے، ایک لیپ ٹاپ دلائیں گے، اس سے اچھا لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا، ایک آئی فون دلائیں گے، ایک نیا منحوس آئی فون آ جائے گا۔ آپ پوری زندگی اگر ان کے ساتھ کام کرتے رہیں تو بھی انہوں نے مطمئن نہیں ہونا۔ آپ ایک بندے کو، اب دیکھیں آپ خدا نہیں ہیں، آپ ایک بندے کو پکڑ لینا کہ اس کی تمام ریکوائرمنٹس میں پوری کروں گا، وہ بندہ آپ سے کو تنگ کر دے گا، آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے، اور سب سے زیادہ گالیاں آپ کو اسی بندے سے ہی پڑیں گی کہ میرے لیے یہ نہیں کیا، میرے لیے یہ نہیں کیا، جس کے لیے اپنی جان لگا دیں گے۔ تو تنہائی بڑی کام کی چیز ہوتی ہے۔ وہ لیاقت علی عاصم کا شعر ہے کہ غافل نہ جانیے مجھے مصروف جنگ ہوں، غافل نہ جانیے مجھے مصروف جنگ ہوں، اس چپ سے جو کلام سے آگے نکل گئی۔
اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ شعر سمجھنے کی آپ کو توفیق دے. معافی چاہتا ہوں کافی دن سے غیر حاضر رہا, میں سفر کے اوپر ہوں, جدھر آیا ہوں ہوٹل کے اندر وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو کوئی چیز اپلوڈ ہی نہیں ہوتی ہے وہاں سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر پھر آپ کے پاس ریگولرلی حاضر ہوتا رہوں گا. تنہائی کو کس طرح خرید سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, تنہائی کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ضرور سوچئے. میرے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کی تنہائی پاک نہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی تنہائیاں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے واسطے